بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم ہمارے پیغمبر کو راعنا کے الفاظ نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، تم انظرنا کے الفاظ کہا کرو، واسمعوا، اور بات کو پورے دھیان سے سنا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 104 نمبر آیت ہے۔ تو یہ جو درس ہے، درس کے معنی سبق کے ہوتے ہیں، تو سبق کو پوری طرح سمجھنے کی اور اپنے دل دماغ میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بلایا ہے۔ ہم راستے سے گزر رہے ہوں تو کوئی گزرتے کوئی شخص ہمیں بلا لے اگر ہم اس کی بات سنتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارا رب بلکہ پوری کائنات کا رب بلا رہا ہے، اور یہاں اس نے ہمیں نبی علیہ السلام کے آداب میں سے ایک ادب بتایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، لا تقولوا کا مطلب ہے مت کہو تم۔ یہ ساری جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، امت مسلمہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم مت کہو، لا تقولوا جمع کا لفظ ہے۔ اگر ایک شخص کو کہنا ہو نا کہ تم مت یہ بات کہو تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے لا تقل۔ قرآن میں لا تقل کا لفظ بھی ہے، لا تقل لہما اف، لا تقل، ایک شخص کو منع کیا جاتا ہے کہ تم یہ بات نہ کرو۔ لا تقولوا مجموعے کو، سب لوگوں کو، اکٹھوں کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ بات مت کرو۔ کیا لفظ نہ کہو؟ راعنا، نبی علیہ السلام کو راعنا کے لفظ نہ کہا کرو۔ یہودی جو بڑے خبیث ذہن کے مالک تھے، وہ زبانوں کو مروڑ کے بظاہر لگتا تھا کہ وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ پرلے درجے کے پلید ذہنوں کے اور گندی نیتوں کے مالک ہوتے تھے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ منافقین میں سے اکثریت کا تعلق یہود کے ساتھ تھا، وہ نبی علیہ السلام کوئی بات کرتے ہیں تو اونچی آواز سے ایک دم کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا۔ پاس بیٹھے ہوئے سارے شخص یہ سمجھتے ہیں یار یہ بڑا دھیان سے سن رہا ہے، یہ بڑی توجہ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں آہستہ سے کہتے ہیں نوے لفظوں میں، منہ میں، اسینا، ہم نے مانا شانا کوئی نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یہودی کیا کہ راعنا، لفظ جو راعی، نا، دو لفظ ہے، راعی الگ کرے اور نا الگ کرے۔ راعی ایک لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں رعایت، کوئی چیز خرید و فروخت میں بولتے ہیں اس نے میرے ساتھ بڑی رعایت کر دی ہے، تو
کیونکہ آیت کا مطلب ہوتا ہے دھیان کرنا، خیال کرنا، توجہ دینا۔ تو راعنا کا مطلب ہے ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہماری طرف بھی دھیان کیجیے، ہمارا بھی خیال رکھیے، ہماری بھی رعایت کیجیے۔ لیکن یہودی کیا کرتے تھے، راعی کی عین کے نیچے زیر کو لمبا کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا راعینا۔ وہ کھینچنے سے کیا ہوتا ہے، راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بکریوں کا، اونٹوں کا، جو بھی جانور ہے مویشی، گھوڑے شوڑے، ان کو چرانے والے کو راعی کہتے ہیں، راعی، راعی الغنم۔ تو راعینا کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم نے راعینا کے الفاظ نہیں کہنے، تمہاری نیت ٹھیک ہی ہوگی، لیکن یہ وہ لفظ ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے یہودیوں نے استعمال کیا ہے، ان کی ذہنوں کی پریدی کی وجہ سے یہ الفاظ اب تم نے نہیں استعمال کرنا۔ یہ وائرس والا لفظ ہو گیا، گندا لفظ ہو گیا، پلیز لفظ ہو گیا، تم نے یہ نہیں بولنا، چاہے تمہاری نیت ٹھیک ہی ہو، بلکہ کیا کہنا ہے، وقولوا، آگے لفظ قولوا، کہو، لا تقولوا، مت کہو، یہ روکا گیا ہے، قولوا یہ حکم دے گیا ہے، کہو۔ یہ بہت ساری صورتوں کو شروع میں قل کا لفظ آتا ہے، جی آتا ہے، وہ صورتیں یاد ہی ہوگی آپ کو، قل والی کون کون سی ہے، قل اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، اور قل یا ایھا الکافرون، اور بس جی قل اوحی۔ سورہ جن، ان کو عربی زبان میں ان صورتوں کو، پانچوں صورتوں کے مجموعے کو قواقل کہتے ہیں، قواقل، جن صورتوں کے شروع میں قل آتا ہے، 5 صورتیں ہیں، کہ اور بھی اقسام ہیں، 5 ہی، قل اوحی الیک، 5 صورتیں ہیں۔ تو قل واحد ہے، ایک لفظ، تم کہو، اور سب کو کہیں گے قولو، تم سب کہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے لا تقول سے لا تقولو، ایسے ہی قل سے قولو ہے۔ فرمایا یہ کہو کیا، انظرنا، انظر، یہ لفظ بولتے ہیں نظر، نظر آ گئی ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، غور کرنا، ایک لفظ ہم بولتے ہیں نظر ثانی کرنا، غور کر لینا، تو اس سے انظرنا ہمارا خیال کیجیے، انظرنا ہمارا، اب تم نے رائنا کی جگہ پہ یہ لفظ بولنا ہے، انظرنا، وہ گستاخی، وہ لفظ جس سے گستاخی ہونے کا امکان ہو، وہ لفظ تم نے بولے نہیں۔ بھئی ہمیں نبی علیہ السلام کی عزت اور ادب و احترام کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے اس کائنات میں سب سے معزز ہستی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور ان کی بات بھی اعلیٰ ہے، اور حقیقت ہوتا ہی جو ذات اعلیٰ ہوتی ہے نا، اس کی بات بھی اعلیٰ ہی ہوتی ہے، ان کی بات کم تر ہو سکتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ان کی ذات کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ ویسے ہی ہمیں ان کی بات کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انظرنا، یہ کہا کرو، واسمعوا، اور سنا کرو بات کو، اللہ کے نبی کی بات۔ آپ دیکھیں نا، بہت سارے ہمارے ساتھی سلام پھرتا ہے نا، آتے بھی سارا سال نہیں مسجد میں آتے، مسجد میں سارا سال نہیں آتے، تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے وہ بھاگ دیں کہ کہیں بائیں سے دروازہ نہ بند کر دیں، دروازہ بند ہو گیا ہم یہاں سے بھاگ نہیں چلیں گے، اندر لاک اپ ہو جائے گے، بھاگتے ہیں فٹافٹ، اور ایسے کرتے ہیں جیسے سارا علم آتا ہے ان کو، یہ کوئی مفتی کا کورس کیے ہوئے، فٹافٹ نکلو بھاگو یہاں سے۔ تو اللہ فرماتا ہے واسمعوا، بات کو سنو،
اب بھی بیٹھیں گے سنیں گے تو کچھ پلے پڑے گا، کچھ عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، بھاگنا ہے فٹافٹ، سارا سال بھی نہیں آنا، اور رمضان میں نماز پڑھنا ہے تو جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں، پکڑو پکڑو، نکلو نکلو، کوئی بند نہ کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے واسمعوا، سنو، غور سے قرآن کو بھی سننا چاہیے، حدیث بھی سننی چاہیے۔ اور ویسے بھی جو مومن ہے نا وہ واعظ سے اور کسی بھی نیکی کے کام سے کبھی اترتا نہیں ہے، کبھی نہیں اترتا۔ رمضان میں ایک موقع بنا ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ جو موقع بنے ہوتے تھے نا ان موقعوں پر لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان میں ذرا اللہ کی طرف سے کچھ دل نرم ہوتے ہیں، لوگوں کی تعداد کا بھی مسجد کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں والے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، مشائخ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ واعظ کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ شاید کوئی بات دل میں لگ جائے، کوئی سستی دور ہو جائے، کوئی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، کوئی کایا پلٹ ہو جائے، کوئی تبدیلی آ جائے۔ یہی مقصد ہے۔ اس سے مولویوں کو، حافظوں کو، قاریوں کو، ائمہ کو، علماء کو ذاتی غرض کچھ نہیں ہوتی، وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ وہ ہمارے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بات ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان سنور جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب سے بچ جائیں، ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کے مہمان بن جائیں اس کی جنت کے اندر۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا واسمعوا، بات کو سنا کرو، کیونکہ جو دل ہے نا، دل ہمارا اس کا جو اس کے دروازے، یہ کان ہے ہمارے، کانوں کی کھڑکیاں کھلیں گی، کانوں سے بات داخل ہوگی اور وہ دل تک چل جائے گی۔ اور اگر کانوں میں ہی وہ روئی ڈالی ہوئی ہو، آگے کوئی نہ کوئی چیز رکاوٹ ہو، بندہ سن ہی نہ پائے یا بھاگ ہی جائے، تو اثر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کافرین، کافر کی جمع ہے، کافر، کافر ایک، کافرین زیادہ۔ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے تمہیں، ایک قانون بنا دیا ہے، ایک دستور بنا دیا ہے جو انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بندہ کہتا ہے وہ حرج کی ہے۔ ایک بندے نے مجھے پوچھا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ قبروں پر کتبے لگانے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، صحیح ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پر کتبے بنا کے نہ لگاؤ، فلاں ولد فلاں، فلانی بیوی فلاں کی، بیٹی فلاں کی، فلاں طریق کو فوت ہوئی، یہ نہ لکھ کے لگایا، منع کیا نبی سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا ہے تو اس پر اللہ کے رسول سے پوچھا جائے گا اے نظر کیوں منع کرتے پہ ہو؟ صحابہ ایسا کرتے تھے؟ کیوں جی صحابہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے یہ کیوں کرتے؟ ان کا تو پتہ کیا حساب تھا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ بلکہ صحابہ کرام کا معاملہ اس سے اونچا تھا، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن کٹائی ہو۔ وہ گردنیں کٹانے والے تھے، صرف جھکانے والے نہیں تھے۔ میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو کہتے حرج کی ہے جی۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے اچھا پڑھا لکھا اور اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں وہ بڑا صاحب مطالعہ، بڑا پڑھا لکھا شخص ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہے، دینی علم ہے اس کے پاس بڑا، اس کے گھر میں ذاتی لائبریری ہے، یہ حرج کی ہے۔ لو جی بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے تک تھوڑی بہت خبر ہوتی ہے کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، ان کے بیٹوں کو، اولادوں کو آگے پتہ ہی نہیں چلتا، قبر پہ قبر بن رہی ہے، یہ قبر کس کی ہے، وہ کس کی ہے، دادے کی قبر کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اگر لگی ہو تو کیا حرج ہے اس میں، وہ آ کے دعا کر دیا کرو۔ میں نے کہا بھائی
آپ شاید اللہ کے رسول اور صحابہ سے زیادہ سمجھدار ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی بے توفیق کی ہے، توفیق سے ایسی محروم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو منع ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ کام مت کرو تو مت کرو، بس بات ختم. تو یہی بات یہاں فرمائی ہے ولی الکافرین، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہودی اور منافقین کی وجہ سے لوگ بڑے بال کی کھال اتارنے والے تھے. لو یہ حرج کی ہے، لو رائنا کہا ہے تو انظر نہ کہا ہے، فرق کیا ہے، کیا ہے؟ فرمایا ولی الکافرین، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب علیم، عذاب علیم ہے. یہ عذاب علیم ہمارے اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، عذاب، عذاب ہی آ گیا یار تو عذاب ہی بڑھ گئے، بندوں کو بھی کہہ دیتے ہیں. عذاب تکلیف کو، سزا کو کہتے ہیں، علیم المناک، دردناک، تکلیف دینے والی. تو جو انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے، انکار کرنے والوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں قرآن کی بصیرت عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ایسا رمضان بنا دے ہمارا قرآن سے اور اس کے ذریعے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.